الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، اس وقت دنیا کے اندر کئی جماعتیں ہیں جو دین کا کام کر رہی ہیں، دین کی اشاعت کے لیے کوشاں ہیں، ہر شعبے کے اندر دین کو زندہ کرنے کے لیے الحمدللہ امت مسلمہ فکر میں ہے۔ لیکن اس وقت سب سے زیادہ فعال جماعت اور سب سے زیادہ جو کامیابی حاصل کر رہی ہے وہ جماعت تبلیغی جماعت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کامیاب کیوں ہے؟ ہزاروں لوگ ہر روز جو اپنی زندگیاں بدل رہے ہیں، ہزاروں کرکٹر، گلوکار، ایکٹر، ایکٹریس، اسی طرح جن کو ہم ہجڑے کہتے ہیں، خسرے، یہ اپنی زندگیاں بدل رہے ہیں تبلیغ والوں کی محنت سے۔ تو یہ تبلیغی جماعت سب سے کامیاب جماعت کیوں ہے؟ باقی جماعتوں کی نسبت الحمدللہ باقی جماعتیں بھی الحمدللہ دین کا کام کر رہی ہیں، لیکن تبلیغی جماعت سب سے کامیاب جماعت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جماعت کے اندر سب سے زیادہ اخلاص ہے، سب سے زیادہ اخلاص کے ساتھ یہ جماعت کام کر رہی۔ اپنا کھاتے ہیں، اپنا پیتے ہیں، سال سال پیدل، اندرون بیرون اپنے خرچے پہ، اور ادھر اللہ کے راستے میں جانے والا آدمی قربانی کر رہا ہے، اور ادھر گھر کے اندر مستورات ہیں، بچے ہیں، وہ قربانی کر رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کے اندر اخلاص ہے، اور ان لوگوں کے اندر اخلاق ہے، اخلاق محمدی اخلاق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس امت کو اخلاق دیے ہیں وہ ان کے اندر سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ کسی کو تانا نہیں، کسی کی کمی نہیں بیان کرتے، ہر ایک کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ تو ایک خسرہ مخنث جس کو ہم کہتے ہیں، اس نے اپنی ایک کارگزاری سنائی کہ جب میں پیدا ہوا تو کیونکہ میں مخنث تھا، خسرہ تھا، تو میرے گھر کے اندر میری کوئی وقعت نہ رہی، کوئی مجھے اچھی نگاہ سے دیکھتا نہیں تھا، اپنے گھر کے اندر مجھے قید رکھتے تھے۔ باپ بھی اپنے ساتھ باہر نہیں لے کے جاتا تھا، بھائی بھی اپنے ساتھ باہر نہیں لے کے جاتا تھا۔ تو جب میں نے دیکھا کہ میرے اس گھر کے اندر کوئی وقعت نہیں، کوئی عزت نہیں مجھے، تو میں جب باہر گیا تو میری ملاقات ایک خسروں کی جماعت سے ہو گئی۔ انہوں نے مجھے لیا، میری عزت کی، واہ واہ۔ تو میں خوش ہو گیا کہ چلو کہیں مجھے مقام تو ملا، کہیں مجھے عزت تو ملی۔ تو کہنے لگا کہ میں نے جو ہے ان کے ساتھ او بھگت شروع کر دی، آنا جانا شروع کر دیا۔ تو ان لوگوں نے مجھے گانا بجانے پہ، ناچنے پہ لگانا شروع کر دیا۔ تو پھر میں کہنے لگا کہ جب میرے باپ کو معلوم ہوا کہ یہ ان کی جماعت کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس نے میرے اوپر اور زیادہ پابندی لگا دی، مجھے گھر کے اندر قید کر دیا، میں گھر کے اندر رہنے لگا۔ تو پھر وہی معاملہ میرے ساتھ، وہی بدسلوکی والا، بے عزتی والا معاملہ شروع ہو گیا۔ کہنے لگے اچانک ہمارے محلے کے اندر ایک جماعت آئی ہوئی ہے، تبلیغی جماعت آئی۔ تو میں جب مسجد میں گیا تو ان لوگوں نے مجھے پہچان لیا کہ یہ مخنث ہے، خسرہ ہے۔ تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، عزت دی، اللہ کی طرف مجھے بلایا، اللہ کی دعوت دی، آخرت میرے سامنے رکھی۔ تو مجھے معلوم ہوا اس وقت مجھے کہ دنیا یہ رہنے کا مقام نہیں ہے، یہ دنیا تو چل چلاؤ کا نام ہے، اس دنیا کو تو ہر ایک نے چھوڑ کے جانا ہے۔ تو کہنے لگے کہ مجھے وہ جماعت میں لے کے گئے اور اتنا عزت دی، اتنا مقام دیا کہ جتنا ایک سگا باپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا۔ تو میں تو پہلے ہی عزت کا بھوکھا تھا، تو اللہ نے میرے دل پھیر دیے، اور میں اس وقت سے اس جماعت کے ساتھ چل رہا ہوں، اور بیرون کے سفر، اندرون کے سفر کر رہا ہوں۔ تو یہ مقام جو جماعت ہے، اللہ نے اس کو کامیابی اس لیے عطا فرمائی ہے کہ یہ جماعت انتہائی مخلص اور اخلاق کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ تو یہ باقی جماعتوں کے لیے بھی سبق ہے کہ اگر تم اپنے مشن میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اللہ کے دین کا کام کرنا چاہتے ہو، اللہ کے دین کی اشاعت کرنا چاہتے ہو، تو دو چیزیں اپنا لو۔ ایک اخلاص اپنے اندر پیدا کر لو، اور دوسرا اخلاق نبوی اپنا لو۔ تو جب یہ دو کام آپ اپنے اندر پیدا کر لیں گے، انشاءاللہ آپ کا ہر مشن کامیاب ہوگا۔ آپ کی جماعت کا مشن، مقصد
اللہ کے دین کی اشاعت، انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ بھی لوگ جوک در جوک جو اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو تبلیغی جماعت کی کامیابی کی وجہ یہ ہے۔ اللہ ہم سب کو تبلیغی جماعت کے ساتھ محبت کرنے کی، اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔